پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیار و محبت، انسانیت، رحم دلی کا یہ نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے اسلام دشمن انہوں نے پیارے نبی کی پیار و محبت، انسانیت دیکھ کر پیارے نبی کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سے ایسے غیر مسلم نوجوان تھے یا کچھ نوجوان تھے، نبی کریم چاہتے تھے کہ وہ اسلام قبول کر لیں، مگر یہ جو پیارے نبی کی پیار و محبت، رحم دلی، انسانیت، پیارے نبی کی یہ دعائیں یہ رنگ لائیں، اور وہی نوجوان غیر مسلم نبی کریم کی پیار و محبت، آپ کی انسانیت سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جس طرح کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے فیصلہ کیا اسلام قبول کرنے کا، کلمہ پڑھنے کا، اور وہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے دربار میں آئے اور آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کلمہ پڑھایا، ان کو اسلام قبول کروا کر اپنے سینے سے لگا لیا، اور وہی نوجوان انہوں نے دین اسلام کے لیے بڑی بڑی جنگیں لڑیں۔ حضرت خالد بن ولید نے اسلام قبول کرنے کے بعد بہت سی جنگوں میں حصہ لیا، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد سے وہ ایک جنگ میں بھی نہیں ہارے۔ حضرت خالد بن ولید کے جسم پر کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں تلوار کا کٹ زخم نہ ہو۔ آپ بڑی بہادری سے جنگوں میں حصہ لیتے رہے، پوری مردانگی کے ساتھ آپ نے لڑائی لڑی، اور اللہ کی رحمت سے آپ کو ایک لقب مل گیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور آج ہم اپنی زندگیوں کی طرف ذرا دھیان دے لیں، خود کی طرف جھانکیں، تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ اور یقیناً بہت سے لوگ، ہم انسان، دین اسلام سے دوری اختیار کر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے پیدا کیے جانے کے اصل مقصد کے متعلق پتہ ہی نہیں، کیونکہ اگر ہم علم حاصل کریں، قرآن و حدیث کی تعلیمات حاصل کریں، تو ہمیں تب ہی پتہ چلے کہ ہمیں کس لیے پیدا کیا گیا۔ ہم سوشل میڈیا پر اپنا دن کا بڑا حصہ، بڑا وقت گزار دیتے ہیں، اور سیر و تفریح میں ہم بڑا حصہ دوستوں کے ساتھ، ہم بڑا حصہ 24 گھنٹے میں اسی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ ہمیں خیال کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وقت بہت تھوڑا ہے۔